تاکہ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے۔ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر C14 سیکٹر میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اسی پر تمام تر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ گوہر سعید سے۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ کیا ہے اور پلاٹس کی بکنگ کی 30 دسمبر تک، جبکہ الائنمنٹ کے لیے اوپن گراں اندازی 14 جنوری کو ہوگی۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا CDA اور سیکٹر C14 کے ترقیاتی کام 15 فروری تک مکمل کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکٹر C14 جی گوہر، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پالیٹکس میں ہمیشہ کو ایگزسٹ کرنا ہی بہترین پالیٹکس ہے، اور یہی ان کی سوچ جس کے ذریعے میاں نواز شریف اور محترمہ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں سائن ہوا، جو کہ ایک مشہور دستاویز ہے، اور اس کو پھر بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا، پذیرائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ بے پناہ ہیں، اور ان کی جو قربانی ہے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ ہمیشہ ایک مثال رہے گی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جناب آصف زرداری صاحب اور محترمہ کے جو بچے ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے بھائی بہن، سب کے ساتھ ہم پوری طرح ان کے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو محفوظ رکھے، اور یہ ایک جو ناقابل اعترافی نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ان کو ہمت عطا فرمائے۔ ادویات کا جو معاملہ ہے پارا چنار میں، اس کے لیے جو اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن میں بھی آیا کہ اس میں مہیا نہیں ہے، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ادویات وہاں پر مہیا کی ہیں، اور NDMA کے ذریعے یہ ساری وہاں پر ادویات وہاں پر پہنچائی گئی، اور پھر وہی ہیلی کاپٹرز جو وہاں پہ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں ان کو وہاں سے ان کو شفٹ کیا، اسلام آباد لے کے آئے، ان کے علاج کے لیے اس کا انتظام کیا گیا۔ تو 1000 کلو گرام ادویات جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچائی گئیں۔ افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف آراہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں 16 FC کے جوان شہید ہوئے، 16۔ اور ابھی نارتھ وزیرستان میں کل ایک اور معرکہ ہوا جس میں یہ جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، مگر اس کے نتیجے میں ایک ہمارے میجر شہید ہوئے ہیں اور ہمارے دوسرے جوان شہید ہوئے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو کہ ایک برادر ملک ہے، اور ہماری ہزاروں کلومیٹر ہماری جو سرحد ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں، جو ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ ملے، اور ہماری جو دوسری شکل میں جو ہمارا جو تعاون ہے وہ ان کو بڑھایا جائے۔ بدقسمتی ہے کہ
یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی. ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے. ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن یہ ٹی ٹی پی ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے, اور اگر جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں, اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو, تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. کل میری آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, جناب علییف کے ساتھ. وہ بہت پاکستان کے دوست ہیں, خیر خواہ ہیں, اور پاکستان سے بے پناہ وہ عوام سے, پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہمارے ان سے جو معاشی روابط جو ہیں وہ بہت انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. بدقسمتی سے ان کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 38 لوگ ان کے شہید ہو گئے, 24 بچ گئے. تو ان کے لیے پھر میں نے ان سے ٹیلی فون پر اظہار ہمدردی کیا. ایک خوشخبری یہ ہے آئی سی سی کہ انشاءاللہ یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہے ہیں کرکٹ کے, اور پاکستان کے عوام کو ہائی کوالٹی کرکٹ کا موقع ملے گا. اس کے لیے ساری تیاری کر لی گئی ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ میچز جو ہیں کرکٹ کے میدان میں انشاءاللہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کو پوری طرح ہمارے بچے جو ہیں اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے سامنے. جو اے ڈی آر کے حوالے سے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے, اور اس میں فائنانس منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی نے بڑی محنت کر کے, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا, اور بینکس کے ساتھ انہوں نے ایک معاملہ طے کر لیا. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. 70 ارب روپے اس سال ہمیں موصول ہوں گے قومی خزانے میں, جو کہ اگر یہ ایفرٹ نہ ہوتی اپنا ڈی پی ایم کی, فائنانس منسٹر کی, ہماری ٹیم کی, گورنر اسٹیٹ بینک کی, تو یہ 70 ارب روپے اویلیبل نہ ہوتے. تو الحمدللہ 70 ارب روپے ہمیں ملیں گے اس سال, اور 3 سالوں میں تقریباً 140 ارب روپے کے لگ بھگ یہ اماؤنٹس 3 سالوں میں اویلیبل ہوں گی بینکس کی. جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بے پناہ انہوں نے منافع کمایا, 22.5% پالیسی ریٹ تھا, اور کہیں انویسٹمنٹ تو بیچارے انویسٹمنٹ کہاں ہوتی, اتنے بڑے مہنگے ریٹ پر کون بورو کر کے انڈسٹری لگاتا یا اپنی ایکسپینشن کرتا. وہ ٹی بل ویجیبلز میں انویسٹ کرتے رہے, اور بیٹھے بیٹھائے ان کو ونڈ فالز ہوتے رہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ آرگنائز کیا, اور آج انشاءاللہ کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آپ آئے گا. آپ جب اس کو منظور کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ اس کو انشاءاللہ آرڈیننس جاری کریں گے. تو میں اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, خصوصی طور پر فائنانس منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو, گورنر اسٹیٹ بینک کو, جنہوں نے اس میں بڑی پرویکٹیولی کام کیا. اور یہ